ناظرین آداب، اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر جرار احمد، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ تعلیم و تربیت، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد آپ کا دلی استقبال کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے آبادی اور نمونہ۔ آبادی اور نمونہ بندی یعنی پاپولیشن اینڈ سیمپلنگ۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ آبادی یعنی پاپولیشن اور نمونے کی بنیادی تعریف اور مفہوم کو سمجھ سکیں گے۔ آبادی اور نمونے کے درمیان فرق کو واضح کر سکیں گے۔ مختلف اقسام کی نمونہ بندی کے طریقوں کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں گے۔ تحقیق میں نمونہ بندی کی اہمیت اور اس کے عملی اطلاق کو روبہ عمل لا سکیں گے۔ امکانی اور غیر امکانی نمونہ بندی کے طریقوں میں فرق کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں گے۔ تحقیق میں مناسب نمونے کے انتخاب کے اصولوں کو سمجھ سکیں گے۔ حقیقی تحقیقاتی مسائل میں آبادی اور نمونے کے تصورات کو نافذ کر سکیں گے۔ اس سے پہلے ہم آبادی اور نمونے پر بات کریں، آئیے سمجھتے ہیں کہ تحقیق ہے کیا، تحقیق کیوں کی جاتی ہے، کس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں تحقیق پر۔ تحقیق کسی خاص رجحان کے بارے میں ہماری تفہیم میں اضافہ، معلومات کو جمع کرنے، تجزیہ کرنے اور اس کی تشریح کرنے کا ایک منظم عمل ہے۔ یہ نیا علم دریافت کرنے، موجودہ نظریات کی تصدیق کرنے یا مخصوص مسائل کو حل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ ڈاٹا اور تجزیہ کی نوعیت کے لحاظ سے تحقیق کی مختلف اقسام میں درجہ بندی کی جا سکتی ہے، جیسے کہ معیاری، مقداری اور مخلوط طریقہ تحقیق۔ اسی طرح سے تحقیق کے کچھ مراحل بھی ہوتے ہیں۔ تحقیق کے مراحل میں پہلا مرحلہ مسئلے کی شناخت، دوسرا مرحلہ مواد کا جائزہ اور تیسرا مرحلہ مقاصد اور مفروضے کا تعین اور چوتھا مرحلہ تحقیقی ڈیزائن اور طریقہ کار۔ پانچواں مرحلہ آبادی اور نمونہ ہے اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان بھی آبادی اور نمونہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آبادی اور نمونے کے حوالے سے گفتگو کریں، جو تحقیق کے اور کچھ مراحل ہیں اسے بھی جان لیتے ہیں۔ چھٹواں مرحلہ ہے ڈیٹا کی تجمیع، ساتواں ڈیٹا کا تجزیہ و تشریح اور آٹھواں رپورٹ کا لکھنا اور اس کی پیشکش۔ آبادی کا مفہوم اور تعریف۔ آئیے اب سمجھتے ہیں کہ آبادی کسے کہتے ہیں اور آبادی کا مفہوم کیا ہے۔ آبادی کے مفہوم کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یکساں خصوصیت والے تمام افراد، کسی مخصوص تحقیق میں شامل تمام افراد، گروہوں، اشیاء یا فنامنا کا مجموعہ جن پر تحقیق کی جاتی ہے اور جن سے متعلق نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، تحقیق کی آبادی کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی یونیورسٹی کے طلباء پر تعلیمی کارکردگی سے متعلق تحقیق کی جا رہی ہو تو اس تحقیق کی آبادی اس یونیورسٹی کے تمام طلباء ہوں گے۔ اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں نمونے کے حوالے سے تو پہلے ہم سمجھتے ہیں دونوں کو کہ آبادی اور نمونہ ہے کیا۔ تو جیسا کہ آپ یہاں پر تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف آبادی کو ظاہر کیا گیا ہے جو کہ تعداد میں بڑا ہے، اسی طرح سے نمونہ چھوٹا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ آبادی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے اور نمونہ چھوٹا ہوتا ہے، اور نمونے سے مراد آبادی کا ایک چھوٹا حصہ ہے۔ آبادی کی بات مکمل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہم نمونے کی بات کریں، آبادی اور نمونے کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو آبادی جسامت کے اعتبار سے بڑی ہوتی ہے اور نمونہ چھوٹا ہوتا ہے۔ جیسا کہ تصویر میں ظاہر ہے، نمونہ چھوٹا ہے اور یہ مطالعے میں آبادی کی نمائندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب نمونے کا مفہوم اور تعریف کی اگر بات کریں تو تحقیق میں نمونہ یعنی سیمپل اس بڑی آبادی کا ایک منتخب حصہ ہوتا ہے جس پر تحقیق کی جاتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے پچھلے سلائیڈ میں دیکھا، اور جس کے نتائج پوری آبادی پر نافذ کیے جا سکتے ہیں۔ نمونے کی تعریف کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی تحقیق میں آبادی کے
ایک محدود اور نمائندہ حصے کو جس پر تحقیق کی جاتی ہے اور جس کے نتائج کو پوری آبادی پر منطبق کیا جاتا ہے نمونہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی یونیورسٹی کے پورے 1000 طلبہ تحقیق کی آبادی ہیں، مثلاً اگر کسی یونیورسٹی میں طلبہ کی پوری تعداد 1000 ہے تو وہ تحقیق کی آبادی ہوں گے، اور تحقیق میں صرف اگر ہم نے 100 طلبہ کو شامل کیا ہے تو یہ 100 طلبہ تحقیق کا نمونہ کہلائیں گے۔ نمونے کے مفہوم کو فیلڈ نے اس طرح سے واضح کیا ہے کہ ایک نمونہ آبادی سے اکائیوں کا ایک چھوٹا لیکن نمائندہ مجموعہ ہے جو اس آبادی کے بارے میں حقائق کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آئیے آبادی کے بارے میں اور نمونے کے بارے میں اور نمونہ بندی یعنی سیمپلنگ ٹیکنیک کو ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں ان تینوں کے لیے ایک ساتھ ہم رکھ کے دیکھتے ہیں۔ تو آبادی ایسے افراد کے مجموعے کو کہتے ہیں جو ایک یا زیادہ نمایاں خصوصیات میں یکساں ہوتے ہیں اور محقق کی دلچسپی کا موضوع ہوتے ہیں۔ آبادی کسی مخصوص زمرے کے تمام افراد پر مشتمل ہو سکتی ہے یا اس بڑے گروہ کے اندر ایک محدود ذیلی گروہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے نمونہ آبادی کا ایک چھوٹا حصہ ہوتا ہے جو مشاہدے اور تجزیے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اور نمونہ بندی تحقیق کے لیے آبادی کے ایک چھوٹے حصے کو شامل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور یہی طریقہ کار کو ہم استعمال کر کے نمونے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب آئیے سمجھتے ہیں نمونہ بندی ٹیکنیک۔ مطالعے کے لیے متعدد افراد کو منتخب کرنے کا عمل اس طرح کے افراد اس بڑے گروپ کی نمائندگی کریں جہاں سے انہیں منتخب کیا گیا تھا، یہی عمل یا یہی طریقہ نمونہ بندی کہلاتا ہے۔ نمونہ بندی کی اقسام کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو ابھی ہم نے سمجھا آبادی کو کہتے ہیں، جیسے یونیورسٹی کی ہم نے مثال لی تو پوری یونیورسٹی کے طلبہ آبادی ہو گئے۔ اسی طرح سے جن 100 طلبہ کا ہم نے انتخاب کیا وہ 100 طلبہ نمونہ کہلائیں گے۔ اور آگے ہم جب نمونہ بندی کی اقسام کے حوالے سے بات کریں کہ جس طریقہ کار کا استعمال کر کے ہم نے نمونے کو منتخب کیا تھا وہ طریقہ کار سیمپلنگ ٹیکنیک کہلاتی ہے، جس کی 2 اقسام ہیں جیسا کہ اسکرین پر ظاہر ہے۔ پہلی قسم امکانی نمونہ بندی اور دوسری غیر امکانی نمونہ بندی کہلاتی ہے۔ آئیے اب سمجھتے ہیں کہ آخر امکانی نمونہ بندی کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے عمل میں لائی جاتی ہے۔ شماریات میں امکانی، جس کو اردو میں احتمالی بھی کہتے ہیں، شماریات میں امکانی نمونہ بندی ایک ایسے طریقہ کار کو کہتے ہیں جس میں آبادی کے تمام افراد کو پہلے سے مقرر کردہ اور برابر مواقع دیے جاتے ہیں کہ وہ نمونے کا حصہ بن سکیں۔ یہ تکنیک اتفاقی یعنی رینڈمائزیشن پر مبنی ہوتی ہے، جس میں ایسا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جو اس بات کی یقین دہانی کرتا ہے کہ آبادی کے ہر فرد کو برابر مواقع حاصل ہوں۔ اس طریقے سے تحقیق میں تعصب کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اور جو نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ زیادہ مستند اور قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ امکانی نمونہ بندی نمونہ سازی کے لیے اتفاقی نمونہ بندی ٹیکنیک کو شامل کرتی ہے۔ اس میں آبادی کے ہر فرد کو منتخب ہونے کا برابر یعنی مساوی موقع ہوتا ہے۔ یہ آبادی کا حقیقی طور پر ریپریزنٹیشن ہوتا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں امکانی نمونہ بندی کی خصوصیات کے حوالے سے کہ آخر امکانی نمونہ بندی کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ تو امکانی نمونہ بندی کی خصوصیات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آبادی کے تمام افراد کو اس میں منتخب ہونے کا برابر موقع ہوتا ہے، امکان ہوتا ہے۔ بنیادی طور سے اس میں انتخاب کا طریقہ رینڈملی ہوتا ہے۔ نمونے کے انتخاب کے مواقع معلوم اور طے شدہ ہوتے ہیں۔ اس کا استعمال زیادہ تر کنکلوزیو ریسرچ میں ہوتا ہے۔ اس کے نتائج یعنی امکانی نمونہ بندی کے نتائج غیر جانبدار اور تعصب سے پاک ہوتے ہیں۔ انتخاب کا طریقہ کار معروضی ہوتا ہے، یعنی اس میں آبجیکٹیویٹی ہوتی ہے۔ نتائج شماریات کی بنیاد پر اخذ کیے جاتے ہیں اور
ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یعنی مفروضے کی جانچ کی جاتی ہے، البتہ اس میں وقت زیادہ لگتا ہے۔ امکانی نمونہ بندی کی اقسام کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں کہ آخر امکانی نمونہ بندی کی کون کون سی اقسام ہیں، تو ایک طائرانہ نظر اس پہ ڈالتے ہیں۔ پہلی قسم سادہ اتفاقی نمونہ بندی، دوسری منظم نمونہ بندی، تیسری درجہ واری نمونہ بندی اور چوتھی کلسٹر نمونہ بندی، پانچویں ملٹی اسٹیج نمونہ بندی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سادہ اتفاقی نمونہ بندی کیا ہوتی ہے۔ تو سادہ اتفاقی نمونہ بندی آبادی کے تمام افراد کو اس میں نمونہ بننے کا برابر موقع ہوتا ہے اور ہر فرد کو منتخب ہونے کا آزادانہ موقع ہوتا ہے، یعنی اس نمونہ بندی ٹیکنیک کا اگر ہم تحقیق میں استعمال کرتے ہیں اور اس ٹیکنیک سے آبادی سے افراد کا انتخاب کرتے ہیں تو جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان سب کو مساوی مواقع میسر ہوتے ہیں، اور اس کے کچھ طریقہ کار ہیں جس میں لاٹس سسٹم ہے۔ اس طریقہ کار میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم تمام افراد کے نام کو لکھ کر چٹ پر لکھ کر ایک باؤل میں یا کسی برتن میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جتنے افراد کی ضرورت ہوتی ہے اتنی چٹ وہاں سے نکال لیتے ہیں، اور اس میں سے جن افراد کے نام آتے ہیں ان افراد کو نمونے کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو اس کا طریقہ ہے وہ ہے سکہ اچھالنا، جیسا کہ عام طور سے مختلف جگہوں پر ضرورت پڑنے پر ہم سکہ اچھال کر فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی ہم نمونے کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ کس کو لینا ہے اور کس کو نہیں لینا ہے، اور اسی طرح سے ڈائس کا پھینکنا اور لاٹری کا طریقہ اس میں شامل ہے۔ دوسری قسم جو نمونہ بندی کی ہے، امکانی نمونہ بندی کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے منظم نمونہ بندی، جس کو ہم انگریزی میں سسٹمیٹک سیمپلنگ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تحقیقی نمونے میں کیت سے مراد ایک منظم انتخابی عمل ہے جس میں آبادی یعنی پاپولیشن کے ہر کیویں فرد کو نمونے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ کیت ایک مقررہ وقفہ ہوتا ہے جو کل آبادی کے سائز یعنی n کو مطلوبہ نمونے کے سائز n پر تقسیم کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اسے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہاں پر k کو n سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، یعنی پوری آبادی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے n کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ کیت ایک مقررہ وقفہ ہوتا ہے جو کل آبادی کے سائز n کو مطلوبہ نمونے کے سائز پر تقسیم کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ پہلے فرد کو اتفاقی طور پر منتخب کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہر کیویں فرد کو نمونے میں شامل کیا جاتا ہے۔ مثلاً فرض کریں کہ کسی اسکول میں 1000 طلبہ ہیں، تو یہ 1000 طلبہ بڑے n سے اس کو ہم نے ظاہر کیا ہے، یہ آبادی کہلائیں گے، اور ہمیں 100 طلبہ پر مشتمل نمونہ منتخب کرنا ہے تو نمونہ جاتی وقفہ کہ اس طرح سے معلوم ہوگا جیسا کہ یہاں پر تصویر میں دکھایا جا رہا ہے کہ k = 1000 / 100 = 10۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے فرد کے انتخاب کے بعد ہر 10ویں طالب علم کو نمونے میں شامل کیا جائے گا، مثلاً 3، 13، 23، 44، 54، 64 وغیرہ۔ آئیے اب سمجھتے ہیں کہ طبقہ واری یا درجہ واری نمونہ بندی کسے کہتے ہیں اور یہ کس طرح سے روبہ عمل لائی جاتی ہے۔ تو اس تکنیک میں آبادی کو طبقات میں تقسیم کرنا، آبادی کو ایسے طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے جو آپس میں مشابہت رکھتے ہوں، جیسے عمر، جنس، تعلیمی قابلیت، سماجی حیثیت یا پیشہ وغیرہ۔ مثلاً اگر ایک یونیورسٹی اپنے طلبہ کی تحقیقی مہارتوں کا جائزہ لینا چاہتی ہے تو وہ طلبہ کو کم از کم 3 گروپوں میں تقسیم کر سکتی ہے، اور وہ گروپ اس طرح سے تقسیم ہو سکتے ہیں کہ ایک طرف طالبات اور دوسری طرف طلبہ، ایک طرف خواتین دوسری طرف مرد حضرات، اور اس میں بھی فریشر، پھر جونیئر اور سینئر۔ اسی طرح سے مرد میں بھی پہلے فریشر، جونیئر اور سینئر طلبہ۔ ہر طبقے سے افراد کا انتخاب، ہر طبقے سے
رینڈملی یا متناسب انداز میں، جسے ہم پروپورشنل کے نام سے جانتے ہیں، یہ طریقے کا استعمال کرتے ہوئے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں اس کی دوسری طبقہ واری یعنی درجہ واری نمونہ بندی کی دوسری مثال اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ فرض کریں کہ ایک یونیورسٹی میں 5000 طلبہ زیر تعلیم ہیں، تو ان کی تعداد کو درج ذیل طبقات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ طبقہ یعنی اسٹاٹا جیسے کہ بیچلر، انڈر گریجویٹ، کل تعداد 3000 ہے تو اس کا تناسب 60% اور نمونے جو ہوگا وہ 60 افراد ہوں گے۔ اسی طرح سے ماسٹرز جن کی کل تعداد 1500 ہے تو اس کا تناسب 30% ہوگا اور کل تعداد 30 افراد۔ اور اسی طرح سے پی ایچ ڈی 500 کل تعداد طلبہ کی ہے تو تناسب اگر نکالیں گے تو 10% ہوگا اور اس طرح سے 10 افراد اور کل ہماری نمونے کے طور پر 100 افراد کا انتخاب کیا جا سکے گا۔ اس کے بعد آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ کلسٹر نمونہ بندی ہے کیا اور اسے کس طرح سے روب عمل لایا جاتا ہے۔ تو اس میں گروپ کلسٹرز بناتے ہیں، پھر کلسٹر کو اتفاقی طور پر منتخب کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گروپ 1 اردو کا ہے اور گروپ 2 ہندی کا، گروپ 3 انگریزی، گروپ 4 تاریخ اور گروپ 5 سائنس اور گروپ 6 سوشل سائنس۔ یہاں سے نمونے کے طور پر گروپ 1 یعنی اردو، ہندی اور سوشل سائنس کا انتخاب جو کیا گیا ہے، تو یہی انتخاب کلسٹر سیمپلنگ کی مثال ہے۔ اس کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ملٹی اسٹیج سیمپلنگ کیا ہوتی ہے۔ 1 اسٹیج سیمپلنگ، 2 اسٹیج سیمپلنگ بھی ہوتی ہے، تو ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں ملٹی اسٹیج سیمپلنگ کے حوالے سے۔ ملٹی اسٹیج سیمپلنگ میں اس طرح سے نمونے کا انتخاب کیا جاتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے اسکرین پر کہ سب سے پہلے ہم نے ضلع حیدرآباد کا انتخاب کیا اور پھر اس میں دیکھا گیا کہ کل کتنے بلاکس ہیں، تو اس کے بعد وہاں پر ہمیں 16 بلاک ملے، تو بلاک کا انتخاب کس طرح سے کرنا ہے، 16 میں سے 5 بلاک کا رینڈم طریقے سے ہم نے انتخاب کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان 5 بلاکس میں سے اسکول کا انتخاب کیا گیا اور منتخب بلاک کے 50 اسکول سے جن اسکولوں کا ہم نے انتخاب کیا تھا وہاں سے 10 کا تناسبی انتخاب ہم نے کیا، اور طلبہ کا انتخاب ہر اسکول میں موجود 500 طلبہ سے 50 طلبہ کا رینڈم طریقے سے انتخاب کیا گیا، جس میں میل اور فیمیل دونوں طرح کے طلبہ شامل ہیں۔ ملٹی اسٹیج سیمپلنگ کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم نے سب سے پہلے ایک بلاک کا انتخاب کیا جو ابھی مثال دی گئی پچھلی سلائیڈ میں، اسی کو یہاں اس گراف کے ذریعے سے، اس ڈائیگرام کے ذریعے سے ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے سب سے پہلے اسکول کا انتخاب کیا گیا بلاک میں سے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے افراد کا انتخاب ہوا، اور افراد میں بھی اس بات کی کوشش کی گئی کہ وہاں پر میل اور فیمیل دونوں طریقے کے لوگ شامل ہوں۔ تو یہی طریقہ کار جو اپنایا گیا یہاں پر، یہی ملٹی اسٹیج سیمپلنگ کی مثال ہے۔ ابھی ہم نے بات کی امکانی نمونہ بندی کے حوالے سے۔ امکانی نمونہ بندی کی جو ٹیکنیک اور اقسام تھی اس کے حوالے سے بات یہاں پر مکمل ہوئی۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں غیر امکانی نمونہ بندی کی۔ غیر امکانی نمونہ بندی جب کسی نمونہ بندی کے طریقہ کار میں آبادی کے تمام افراد کو برابر مواقع نہیں دیے جاتے کہ وہ نمونے کا حصہ بن سکیں تو اسے غیر امکانی نمونہ بندی کہا جاتا ہے۔ اس تکنیک میں آبادی کے کسی بھی فرد کے انتخاب سے متعلق کوئی مخصوص امکان مقرر نہیں ہوتا، بلکہ انتخاب کا انحصار ریسرچر کی ذاتی رائے اور فیصلہ پر ہوتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے، اس کا ذہن جس پر بنتا ہے، اس کو منتخب کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس طریقہ کار سے حاصل شدہ نتائج کو مکمل یعنی پوری آبادی پر نافذ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انتخاب میں جانبداری کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جس سے تحقیق کی عمومی نوعیت متاثر ہو سکتی ہے۔ غیر امکانی نمونہ بندی میں غیر اتفاقی طریقہ کار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ محقق منچاہے نمونے کا انتخاب کرتا ہے۔ اس میں یہ طے شدہ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ آبادی سے کس فرد کا
انتخاب نمونے کے لیے ہوگا، یہ آبادی کی صحیح نمائندگی نہیں کرتا ہے۔ غیر امکانی نمونہ بندی کی خصوصیات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آبادی کے تمام افراد کو منتخب ہونے کا اس میں مساوی موقع نہیں ہوتا ہے۔ غیر اتفاقی طریقے سے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ نمونے کے انتخاب کے مواقع معلوم اور طے شدہ نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا استعمال زیادہ تر ایکسپلوریٹری ریسرچ میں ہوتا ہے۔ اس کے نتائج جانبدار ہوتے ہیں۔ انتخاب کا طریقہ کار سبجیکٹیو ہوتا ہے۔ نتائج انالیٹیکلی طریقے سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ مفروضے جنریٹ کیے جاتے ہیں، نیز یہ تیز اور آسان عمل ہے۔ غیر امکانی نمونہ بندی کی اقسام پر اگر گفتگو کی جائے تو غیر امکانی نمونہ بندی کی اقسام میں ججمنٹ سیمپلنگ، سہولتی نمونہ بندی، کوٹا نمونہ بندی، اسنوبال نمونہ بندی اور رضاکارانہ نمونہ بندی وغیرہ شامل ہیں۔ ججمنٹ کو آئیے اب سمجھتے ہیں، جسے پرپزیو نمونہ بندی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ آخر یہ کیا ہے۔ تو اس طریقے کی نمونہ بندی میں نمونے کا انتخاب محقق کی معلومات، اس کے علم یا مطالعے کے مقصد کے تحت کیا جاتا ہے۔ اسے پرپزیو نمونہ بندی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اسکرین پر ظاہر ہے کہ پرپزیو سیمپلنگ میں محقق نے اپنی معلومات اپنے مطالعے کی بنیاد پر یا اپنی دلچسپی کی بنا پر افراد کا انتخاب کر لیا ہے۔ اسی طرح سے کنوینئنس سیمپلنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کنوینئنس سیمپلنگ میں نمونے کا انتخاب دستیابی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ دستیابی یعنی اویلیبلٹی، کہ کیا چیز ہمارے پاس یا کون فرد، کون سے افراد ہمارے پاس یا کون سی چیزیں ہمارے پاس میسر ہیں یا اویلیبل ہیں۔ مثلاً کلاس یا گراؤنڈ میں یا لیب وغیرہ میں موجود طلبہ، ان پر ہم اپنی سہولت کے اعتبار سے ان کا انتخاب کر لیتے ہیں بطور نمونہ۔ کوٹا نمونہ بندی، کوٹا نمونہ بندی جس میں محقق پہلے سے طے شدہ کوٹے کے مطابق آبادی کے مختلف گروہوں سے مخصوص تعداد میں افراد کا انتخاب کرتا ہے۔ آبادی کو مخصوص خصوصیات مثلاً عمر، جنس، تعلیمی معیار، علاقہ، ملازمت وغیرہ کی بنیاد پر مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر گروہ کے لیے ایک مقررہ کوٹا طے کیا جاتا ہے، مثلاً 40% مرد اور 60% خواتین، یا مثلاً 30% شہری آبادی، 70% دیہی آبادی وغیرہ۔ کوٹا نمونہ بندی کی مثال کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کوٹا نمونہ بندی میں عمر کے اعتبار اور صنف کے اعتبار سے بھی افراد کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اسکرین پر ظاہر ہے کہ پہلے حصے میں 18 تا 25 عمر تک کے افراد کا انتخاب کیا گیا ہے، اور دوسرے میں 26 سے 40، تیسرے میں 41 سے 60 اور چوتھے میں 60 پلس والے افراد کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اور اس انتخاب میں صنف کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ مرد اور خواتین دونوں اس میں ہر مرحلے میں شامل ہیں۔ اب آئیے اسنوبال سیمپلنگ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اسنوبال سیمپلنگ کیا ہے۔ اسنوبال سیمپلنگ ایک غیر امکانی نمونہ بندی کی طریقہ ہے جس میں تحقیق کے لیے ابتدائی چند افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے اور پھر وہی افراد مزید موزوں افراد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسی لیے اس طریقے کو زنجیری نمونہ بندی بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال میں ظاہر ہے کہ محقق نے صرف 2 افراد کا انتخاب کیا اور پھر ان دونوں نے 3 افراد کا انتخاب کیا اور پھر ان تینوں نے مزید افراد کا انتخاب کیا۔ یہی طریقہ کار جب ہم انتخاب میں اپناتے ہیں تو یہی طریقہ کار اسنوبال سیمپلنگ کہلاتا ہے۔ والنٹری سیمپلنگ کی اگر بات کی جائے تو والنٹری سیمپلنگ میں افراد خود اپنی مرضی سے رضامندی ظاہر کرتے ہیں۔ اس طریقے میں محقق مخصوص شرائط کے تحت پارٹیسپینٹ یعنی شرکاء کو مدعو کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ شرکاء پر ہوتا ہے کہ وہ حصہ لینا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ مثلاً محقق کسی اخبار یا ویب سائٹ یا اسی طرح کے دوسرے پلیٹ فارم پر سروے شائع کرتا ہے اور قارئین و ناظرین سے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب اگر کسی شخص نے، کسی محقق نے اپنے تحقیق کے لیے
ایک سروے شائع کیا یا اشتہار شائع کیا اور افراد سے کہا کہ اگر آپ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو یہ اس کی شرائط ہیں اور یہ اس کی اہلیتیں ہیں، اگر آپ اس کسوٹی پر کھرے اترتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے۔ تو ضروری نہیں کہ جو شخص بھی اس کسوٹی پر کھرا اترے وہ رابطہ ضرور کرے گا۔ بہت سارے افراد ہیں جو اس معیار پر کھرا اترنے کے باوجود بھی رابطہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ اس میں آخری فیصلہ پارٹیسپینٹ کا ہوتا ہے کہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ چاہیں تو شامل ہوں اور چاہیں تو شامل نہ ہوں۔ رضاکارانہ نمونہ بندی کا استعمال آخر کب کریں یا کب کیا جاتا ہے؟ تو رضاکارانہ نمونہ بندی پرائمری ریسرچ کے لیے ہم اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں لمیٹڈ جب ہمارے پاس ریسورسز ہوں یا پھر اسپیسیفک ٹارگٹ آڈینس جب ہماری ہو تو ایسی صورت میں رضاکارانہ نمونہ بندی ہمارے لیے بہت ہی اہم اور مفید ثابت ہوگی۔ تو ابھی ہم نے سیمپلنگ ٹیکنیک کے حوالے سے گفتگو کی۔ سیمپلنگ ٹیکنیک کی ہم نے امکانی ٹیکنیک یعنی امکانی نمونہ بندی اور غیر امکانی نمونہ بندی کو ہم نے الگ الگ کر کے ہم نے دیکھا۔ اب آئیے یہاں پر ایک پوری شکل دیکھتے ہیں۔ تو اس پوری شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امکانی نمونہ بندی میں سادہ اتفاقی نمونہ بندی، منظم نمونہ بندی، درجہ واری نمونہ بندی، کلسٹر نمونہ بندی، ملٹی اسٹیج نمونہ بندی شامل ہے۔ اسی طرح سے غیر امکانی نمونہ بندی میں ججمنٹ نمونہ بندی، سہولتی نمونہ بندی، کوٹا نمونہ بندی، اسنوبال نمونہ بندی، رضاکارانہ نمونہ بندی شامل ہے۔ امکانی نمونہ بندی اور غیر امکانی نمونہ بندی کو اس طرح سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ امکانی نمونہ بندی پوری آبادی پر اس کے نتائج کا اطلاق ہوتا ہے۔ جب ہم نے کسی بھی ریسرچ میں امکانی نمونہ بندی کی ٹیکنیک کا استعمال کیا ہے اور پھر اس کے بعد اگر کوئی نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے یا کوئی فائنڈنگز ہمارے سامنے آئی ہے تو اس کو ہم جرنلائز کر سکتے ہیں۔ تو وہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ اس کے نتائج پوری آبادی پر نافذ کیے جا سکتے ہیں۔ جبکہ اگر غیر امکانی نمونہ بندی کی بات کریں تو چونکہ یہ پوری آبادی کے لیے یہ ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوتا ہے تو اسی وجہ سے یہ پوری آبادی پر اس کے نتائج کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور امکانی نمونہ بندی میں جو نمونہ بندی کا طریقہ ہوتا ہے وہ رینڈم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے غیر امکانی نمونہ بندی میں غیر اتفاقی انتخاب ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم افراد کا انتخاب کرتے ہیں تو امکانی نمونہ بندی میں رینڈمائزیشن تکنیک کا استعمال کرتے ہیں اور وہاں پر تمام افراد کو برابر مواقع میسر ہوتے ہیں کہ کوئی بھی شخص یا کسی بھی شخص کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ جبکہ غیر اتفاقی نمونہ بندی کی تکنیک میں ہر شخص کو برابر یا یکساں مواقع حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے امکانی نمونہ بندی کے جو نتائج ہیں ان کو ہم عام کر سکتے ہیں، جنرلائز کر سکتے ہیں، جبکہ غیر امکانی نمونہ بندی کے نتائج کو عام نہیں کیا جا سکتا ہے اور ان کی تعمیم کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے امکانی نمونہ بندی کی ٹیکنیک جو ہے یہ مہنگی ہے اور وقت طلب ہے۔ وقت طلب اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم ایک طریقے کا انتخاب کرتے ہیں، مثلاً اس کو اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے امکانی نمونہ بندی میں لاٹس سسٹم کا انتخاب کیا اور یونیورسٹی کے طلبہ کی تعداد 1000 تھی، اب آپ نے 1000 طلبہ کی چیٹ بنائی، پھر آپ نے اس کو بال میں رکھا اور پھر وہاں سے 100 کا آپ نے انتخاب کیا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا وقت لگا۔ جبکہ غیر امکانی نمونہ بندی میں بس ایسے ہی محقق اپنی دلچسپی یا اپنی معلومات کی بنیاد پر جتنے افراد ان کو چاہیے ہوتے ہیں ان کا انتخاب کر لیتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو امکانی نمونہ بندی مہنگی ہے اور غیر امکانی نمونہ بندی کم خرچیلی ہے، سستی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امکانی نمونہ بندی مہنگی اور وقت طلب، جبکہ غیر امکانی نمونہ بندی کم خرچیلا اور زیادہ لچیلا عمل ہے۔ امکانی نمونہ بندی میں جانبداری اور نمونہ جاتی غلطیوں کے کم امکانات ہوتے ہیں، یعنی جب ہم کسی بھی شخص کا انتخاب کرتے ہیں نمونے کے طور پر تو وہاں پر تمام افراد کو برابر مواقع ملتے ہیں کہ کسی کا بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ 4، 14، 24 کا انتخاب کر سکتے ہیں، 3، 13، 23 کا انتخاب کر سکتے ہیں، 25، 55 اور اسی طرح سے آگے آپ انتخاب کر سکتے ہیں، جو بھی آپ طریقہ کار اپنائیں۔ لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں غیر امکانی نمونہ بندی تو پوری طور سے
محقق کی صوابدید پر یہ اس کا انتخاب شامل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر جب ہم دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں محقق اپنے پسندیدہ افراد کا انتخاب کر سکتا ہے، تو اس طرح سے اس میں بائسنس آ سکتی ہے۔ تو وہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ امکانی نمونہ بندی، جانبداری اور نمونہ جاتی غلطیوں کے کم امکانات اس میں ہوتے ہیں، جبکہ غیر امکانی نمونہ بندی میں جانبداری اور نمونہ جاتی غلطیوں کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ امکانی نمونہ بندی بمقابلہ غیر امکانی نمونہ بندی، مفہوم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو امکانی نمونہ بندی میں سب کی شمولیت کے یکساں مواقع ہیں، اور غیر امکانی نمونہ بندی میں شمولیت کے غیر یکساں امکانات ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم الٹرنیٹیو طریقے سے اگر دیکھیں تو اس میں اتفاقی نمونہ بندی طریقہ تکنیک اپنائی جاتی ہے۔ پروبیبلٹی سیمپلنگ کو ہم دوسرے نام سے بھی جانتے ہیں جو رینڈم سیمپلنگ کہلاتی ہے، اور نن پروبیبلٹی کو ہم نن رینڈم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دونوں کی بنیاد کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ کیا بیس ہے، تو پروبیبلٹی سیمپلنگ جو ہے، جس کو ہم نمونہ بندی میں امکانی نمونہ بندی کے حوالے سے جو ہم جانتے ہیں، تو اس میں اتفاقی طریقہ تکنیک کا انتخاب کیا جاتا ہے، جبکہ ہم اگر غیر امکانی نمونہ بندی کے حوالے سے بات کریں تو اس میں منمانہ طریقہ چلتا ہے، جس کو ہم من چاہے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں اگر بات کی جائے اپارچونٹی کے حوالے سے، یعنی اپارچونٹی آف سلیکشن کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے، تو امکانی نمونہ بندی طے شدہ اور معلوم ہوتی ہے، جبکہ غیر امکانی نمونہ بندی غیر متعین اور نامعلوم ہوتی ہے۔ ریسرچ کے نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں، امکانی نمونہ بندی کنکلوزی ہوتی ہے، تلخیصی ہوتی ہے، حتمی ہوتی ہے، جبکہ غیر امکانی وضاحتی ہوتی ہے۔ نتیجے یعنی رزلٹ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو امکانی نمونہ بندی غیر جانبدار ہوتی ہے، جو کہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ اسی طرح سے اگر غیر امکانی نمونہ بندی کے حوالے سے دیکھیں، یہ جانبدار ہوتی ہے اور یہ متعصب ہوتی ہے۔ میتھڈ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو امکانی نمونہ بندی آبجیکٹیو یعنی معروضی ہوتی ہے، اس میں معروضیت شامل ہوتی ہے، محقق کی جانبداریت یا اس کی ذاتی رائے یا دلچسپی وغیرہ اس میں شامل نہیں ہوتی ہے، جبکہ اگر ہم غیر امکانی نمونہ بندی کو دیکھیں تو اس میں سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں محقق کی ذاتی رائے، دلچسپی اور معلومات وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے انفرنس کے طور سے اگر ہم دیکھا جائے تو امکانی نمونہ بندی میں شماریاتی تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ غیر امکانی نمونہ بندی میں انالیٹیکل یعنی تجزیاتی طریقہ کار کا انتخاب کیا جاتا ہے یا اسے شامل کیا جاتا ہے۔ ہائپوتھیسس یعنی مفروضے کے طور پہ اگر دیکھیں، امکانی نمونہ بندی کے مفروضے جو ہوتے ہیں اس کی جانچ کی جا سکتی ہے، جبکہ غیر امکانی تکنیک میں مفروضے تشکیل کیے جاتے ہیں، جنریٹ کیے جاتے ہیں، اس کی جانچ نہیں کی جاتی ہے۔ پیرامیٹر اور شماریات کے حوالے سے آئیے اب سمجھتے ہیں کہ پیرامیٹر کیا ہے اور شماریات کیا ہے۔ تو پیرامیٹر ایک ایسا پیمانہ ہے جو پوری آبادی کو بیان کرتا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے یونیورسٹی کے 1000 طلبہ کا انتخاب کیا تو آپ نے دیکھنے کی کوشش کی طلبہ کی ہائٹ کتنی ہے، تو آپ نے ایک پیمانے سے طلبہ کو جانچا، ان کی ہائٹ چیک کی، اور آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ طلبہ کی اوسط جو ہائٹ ہے وہ 155 ہے۔ لیکن اگر یہی شماریات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شماریات ایک ایسا پیمانہ ہے جو نمونے کو بیان کرتا ہے۔ پیرامیٹر آبادی کو بیان کرتا ہے اور شماریات نمونے کو بیان کرتا ہے کہ اسی آبادی 1000 میں سے جب آپ نے 100 طلبہ کا انتخاب کیا اور پھر ان کی ہائٹ کی پیمائش کی آپ نے، تو آپ نے اوسط جو نتیجہ نکالا وہ پایا کہ 154 ہے۔ تو دونوں نتائج الگ الگ ہیں۔ ایک نتیجہ جو اخذ کیا گیا ہے وہ پوری آبادی کا تھا، تو جب ہم پوری آبادی کو جانچتے ہیں تو یہ پیرامیٹر کہلاتا ہے، اور جب ہم نمونے کو دیکھتے ہیں تو یہ شماریات کہلاتا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں نمونہ بندی کی غلطیوں کے حوالے سے کہ آخر نمونہ بندی میں کس قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور اگر ہم ان غلطیوں کو دور نہیں کریں گے تو اس کے نتائج یا اس کے رزلٹ ہماری تحقیق کو خراب کر سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے نمونہ بندی کی غلطیوں کو دور کر لیں۔
نمونہ بندی کی غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ تو یہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو تحقیق میں کسی مخصوص آبادی کے ایک چھوٹے نمونے کے انتخاب کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ چونکہ مکمل آبادی کا تجزیہ نہیں کیا جاتا، اس لیے نتائج میں کچھ حد تک فرق آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی یونیورسٹی کے طلباء کی رائے معلوم کرنی ہو اور صرف ایک شعبے کے طلباء کو منتخب کیا جائے تو نتائج پوری یونیورسٹی کی نمائندگی نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کوئی طریقہ ہم نے اپنایا تو یہ نمونہ بندی کی غلطی کہلائے گا۔ اس طریقے کی غلطی کو اگر دور کرنا ہے تو اس کے لیے نمونے کی جسامت کے بڑھنے سے نمونہ بندی کی غلطیاں کم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ ایسی صورت میں آپ صرف ایک ڈپارٹمنٹ یا ایک شعبے کا انتخاب مت کریں، بلکہ یونیورسٹی میں اگر 50 شعبے ہیں تو کم سے کم 15 شعبوں کا انتخاب کریں، اور پھر ان کے بعد جو نتائج آپ کے سامنے آئیں اسے آپ جنرلائز کریں، تو اس طرح سے نتائج درست اور معتبر ہوں گے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو غیر نمونہ جاتی غلطیوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ غیر نمونہ جاتی غلطیاں کیا ہیں۔ یہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو تحقیق کے دیگر مراحل میں ہوتی ہیں، جیسے کہ جب آپ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہوں یا ڈیٹا کا تجزیہ کر رہے ہوں یا سوال نامہ بنانے کے وقت آپ سے کوئی غلطی صادر ہو گئی ہو، تو ایسی غلطیاں نمونہ جاتی غلطیوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ اگر اس کی اقسام کے حوالے سے بات کی جائے تو پہلی قسم جانبدار نمونہ، یعنی جب نمونہ کسی مخصوص گروہ کی نمائندگی زیادہ کرتا ہو اور دیگر کو نظر انداز کر دے تو یہ جانبدار نمونے کی مثال ہوگی۔ اسی طرح سے غیر نمونہ جاتی غلطیوں کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے غلط ڈیٹا اکٹھا کرنا۔ اگر سوال نامہ واضح نہ ہو یا جواب دہندگان غلط معلومات دیں تو ایسی صورت میں یہ غیر نمونہ جاتی غلطیاں کہلائیں گی۔ اس لیے جب آپ ڈیٹا اکٹھا کریں تو سب سے پہلے آپ کی توجہ اس امر پہ مرکوز ہونی چاہیے کہ آپ کا سوال نامہ واضح ہو، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جواب دہندے صرف خانہ پورتی نہ کریں بلکہ اچھے طریقے سے پڑھ کر صحیح معلومات فراہم کریں۔ جو غیر نمونہ جاتی غلطیوں میں جو تیسری قسم ہے وہ صحیح جواب کا نہ ملنا، نان رسپانس ایرر۔ اگر کچھ لوگ سروے یا تحقیق میں حصہ نہ لیں تو نتائج غیر متوازن ہو سکتے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے نمونے کے طور پہ 100 لوگوں کا انتخاب کیا، لیکن جب ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اس میں سے 20 سے 25 لوگ یا اس سے زیادہ افراد ہم کو مل نہیں سکے اور ہم ان سے ڈیٹا نہیں لے سکے، یا وہ ہم سے ملنا نہیں چاہے اور انہوں نے معلومات فراہم نہ کی، تو ایسی صورت میں نتائج جو ہیں غیر متوازن ہو جائیں گے۔ اس لیے نن رسپانس ایرر کو ہم اس طرح سے دور کریں کہ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ جو ہمارا نمونہ ہے تمام افراد سے ہم معلومات حاصل کریں۔ چوتھی قسم جو ہے وہ ہے اندازہ لگانے میں غلطی، میجرمنٹ ایرر۔ اس کو پیمائش کے نام سے بھی آپ جان سکتے ہیں۔ اگر تحقیق میں استعمال ہونے والے آلات یا سوال نامے غیر مؤثر ہیں یا وہ کام نہیں کر رہے ہیں یا جس امر کے لیے آپ نے اس کا انتخاب کیا تھا وہ اس کے لائق نہیں ہیں تو یہ میجرمنٹ ایرر کہلائیں گی۔ تو اس کو بھی ہمیں دور کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایک اچھی تحقیق ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم غیر نمونہ جاتی غلطیوں اور نمونہ جاتی دونوں غلطیوں کو دور کر سکیں۔ آئیے اب نمونے کی سائز پر بات کرتے ہیں۔ نمونے میں افراد کی تعداد کو نمونے کا سائز کہا جاتا ہے۔ نمونے کا سائز اس تعداد کو کہتے ہیں جو کسی تحقیق یا مطالعے میں آبادی یعنی پاپولیشن سے منتخب کی جاتی ہے تاکہ اس پر تحقیق کی جا سکے۔ نمونہ جتنا بڑا ہوگا تحقیق کے نتائج اتنے ہی زیادہ درست اور قابل اعتماد ہوں گے، لیکن بہت بڑا نمونہ تحقیق کے وقت اور وسائل میں اضافہ کر سکتا ہے۔ آپ کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا نمونے کا ہم انتخاب ہی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے کام کو کر سکیں، لیکن اگر آپ نے بہت بڑے نمونے کا انتخاب کر لیا ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی آپ کو مشکلات درپیش ہوں گی۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ مناسب نمونے کا انتخاب کریں، یعنی نمونے کا حجم جو ہے یا سائز ہے وہ بہت ہی مناسب اور درست ہو۔ نمونے کے حجم کا تعین مختلف عوامل پر منحصر ہوتا ہے۔ کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں جو اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ نمونے کا سائز کیا ہوتا ہے۔
سب سے پہلے تحقیق کے مقاصد۔ آبادی کا سائز، درکار درستگی، وسائل اور وقت کی دستیابی، شماریاتی تکنیک، یہ تمام چیزیں نمونے کی جسامت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہم تمام محققین کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم تحقیق کریں تو تحقیق کے مقاصد، آبادی کا سائز، درکار درستگی، وسائل اور وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نمونے کی جسامت کا انتخاب کریں۔ شماریاتی تکنیک کو بھی اس میں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمونے کے سائز کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں، مثلاً اگر کسی شہر میں 10,000 افراد کی ایک آبادی پر تحقیق کی جا رہی ہو تو تمام افراد کا تجزیہ کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کسی مخصوص فارمولے کے ذریعے 300 یا 500 افراد کا نمونہ لیا جا سکتا ہے۔ اوما سیکرن کی کتاب ریسرچ میتھڈ فار بزنس چوتھے ایڈیشن کے مطابق روسکو 1975 نے نمونے کی سائز کے تعین کے لیے ایک عمومی اصول تجویز کیا، جس کے تحت 30 سے زیادہ اور 500 سے کم نمونہ سائز زیادہ تر تحقیقات کے لیے مناسب سمجھا جاتا ہے۔ نمونے کی کم از کم سائز آبادی کا 30% ہونا چاہیے، یعنی جتنی آپ کی آبادی ہے، اگر آپ کی آبادی 1000 ہے تو اس میں سے 300 افراد کو بطور نمونہ آپ انتخاب کریں۔ نمونے کا سائز کا انحصار کئی عوامل پر ہوتا ہے۔ محققین کو درست سائز کا تعین کرنے کے لیے شماریاتی معلومات فراہم کرنی پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پر اعتماد کی سطح، معیاری انحراف، غلطی کی حد اور آبادی کی سائز جیسے عوامل نمونے کے سائز کے تعین میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نمونے کے سائز کا حساب اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں نمونے کے سائز کو، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس فارمولے یا اس طریقہ کار کو اپنا کر آپ نمونے کے سائز کو کیلکولیٹ اگر کریں گے تو یقیناً وہ ایک مثالی اور بہتر نمونہ ہوگا اور آپ کی تحقیق بہتر اور اچھی ہوگی۔ نمونے کا اطلاق۔ اگر نمونے کے اطلاق کے حوالے سے بات کی جائے، آبادی سے متعلق نتائج اخذ کرنے کے لیے نمونے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں لاگت نمونے لینے میں کم وقت لگتا ہے اور نمونے کی وسعت زیادہ ہوتی ہے، ڈیٹا کی درستگی کے امکانات زیادہ ہوتی ہیں۔ انہی سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نمونے کا انتخاب کرتے ہیں۔ دوسری جو بات آتی ہے وہ سہولت کی بات آتی ہے کہ اس میں یہ قابل عمل یعنی پریکٹیکل ہوتا ہے اور قابل انتظام ہوتا ہے، اور محدود وسائل میں بھی ہم اس پر اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہیں، محدود وسائل کے باوجود بھی یہ ہمارے لیے موزوں ہوتا ہے۔ نمونے کے انتخاب کے مراحل کی اگر بات کی جائے تو نمونے کے انتخاب میں سب سے پہلے ہم ہدف آبادی کو طے کریں، یعنی ہم سب سے پہلے ٹارگٹ پاپولیشن کو ڈیفائن کریں، اس کے بعد نمونہ بندی کے فریم کو منتخب کریں۔ نمونہ بندی کا جب فریم منتخب ہو جائے تو اس بات کا تعین کریں کس طریقے کا نمونہ ہمارے لیے مناسب اور موزوں ہوگا اور اس میں کون سی ٹیکنیک کا استعمال کیا جائے۔ نمونہ لینے والے یونٹوں کے انتخاب کے طریقہ کار کی منصوبہ بندی کریں۔ نمونہ کے حجم کو طے کریں کہ آبادی کے اعتبار سے نمونے کا حجم کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو آخری مرحلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اصل نمونہ لینے والے یونٹس کو منتخب کریں، اور پھر جب یہ تمام مراحل مکمل ہو جائیں، یہ تمام کام مکمل ہو جائیں، جیسے جب آپ نے ٹارگٹ پاپولیشن کو ڈیفائن کر لیا، سیمپلنگ فریم آپ نے بنا لیا، اور اس کے بعد آپ نے اس بات کا تعین کر لیا کہ کون سا نمونہ بندی کی ٹیکنیک کا آپ استعمال کر رہے ہیں، جب آپ نے پلان کر لیا کہ آپ کس طرح سے ڈیٹا کی اکائی کا انتخاب کریں گے، یا پھر اس کے بعد نمونے کو حجم کو جب آپ نے طے کر لیا، اور اخیر میں جب آپ نے سیمپل کو سلیکٹ کر لیا، تو اب اس کے بعد باری آتی ہے فیلڈ ورک کی۔ تو اب جب آپ ان تمام مراحل کو شامل کر چکے، مکمل کر چکے، تو اب آپ تیار ہیں تحقیق کے لیے، تو اب آپ اپنی تحقیق کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے آبادی اور نمونہ بندی کے تحت یہ جانا کہ آبادی تحقیق میں وہ تمام افراد یا عناصر کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نمونہ آبادی کا ایک چھوٹا لیکن نمائندہ حصہ جو تحقیق کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ نمونہ بندی
تحقیق میں آبادی کے ایک مخصوص حصے کو چننے کا عمل جو ہے یہ نمونہ بندی کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے اس کے اقسام کے حوالے سے جانا کہ امکانی نمونہ بندی جس میں ہر فرد کے منتخب ہونے کا مساوی موقع ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم نے غیر امکانی نمونہ بندی کے بارے میں بھی جانا کہ انتخاب محقق کی ذاتی رائے یا آسانی پر مبنی ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ نمونے کا سائز تحقیق کے درست نتائج کے لیے مناسب سائز کا تعین بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہم نے نمونہ بندی کی غلطیوں کو بھی جانا کہ انتخاب کے وقت اگر آپ نمونہ بندی کی غلطیاں کرتے ہیں، جیسے انتخاب ممکنہ غلطیاں جو تحقیق کے نتائج کو متاثر کر سکتی ہیں، یہ غلطیاں نمونہ جاتی غلطیاں کہلاتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے ریپریزنٹیٹیونیس کے بارے میں بھی جانا کہ نمونہ کو پوری آبادی کی درست عکاسی کرنی چاہیے، اور تحقیقی نتائج پر نمونے کے اثر کے حوالے سے بھی ہم نے جانا کہ ایک مناسب اور معیاری نمونہ تحقیق کے درست اور مؤثر نتائج کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، اس طرح سے اس ویڈیو میں ہم نے آبادی اور نمونہ بندی کے حوالے سے جانا، اس کی خصوصیات، اس کی اقسام کے حوالے سے ہم نے جانا۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔